الحمدللہ آج کی تراویح میں 11واں پارہ تلاوت کیا جائے گا انشاءاللہ. آج اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. صدق اللہ العظیم وصدق اللہ مولانا الکریم. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو طرح طرح سے عذرات پیش کریں گے. جنگ تبوک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور بالکل سخت گرمی کا موسم تھا. فصلیں پک گئی تھی, کھجور ٹپک رہے تھے. اگر اس مرتبہ کھجور نہ جمع کیے تو سال بھر غلے کی پریشانی ہوتی تھی. ایسا سخت موسم تھا, لیکن اس وقت میں اللہ کے رسول نے جہاد کا حکم دیا تو صحابہ نکلے. 30,000 کا لشکر لے کر کے آپ نکلے, لیکن کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے. ان میں زیادہ تعداد منافقین کی تھی. اور وہ جو ہے جب اللہ کے رسول جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو پہنچ کر کے آپ کے سامنے حاضر نہ ہونے کے, جہاد میں شریک نہ ہونے کے اعتراضات پیش کر رہے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح سے عذرات پیش کریں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 رکوع کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ خصمیں کھا کر کہیں گے تاکہ اس سے ان لوگوں سے آپ صرف نظر کر لیں. ہاں صرف نظر کر لیجئے, کیونکہ یہ گندگی ہیں, ان کا اصل مقام جہنم ہے. ان کی کمائی کا بدلہ یہ ہے کہ وہ اللہ ان سے ناراض ہے. تمہیں راضی کرنے کے لیے خصمیں کھائیں گے, لیکن اے نبی اگر تم راضی بھی ہو جاؤ ان سے تو اللہ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں. بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. ان میں سے وہ لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر چٹی سمجھتے ہیں, ٹیکس سمجھتے ہیں. تمہارے حق میں زمانے کی گردش کے انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جائے تو یہ اپنی گردن سے اسلام کا خلادہ نکال پھینکیں. ہاں ان بدویوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, رسول سے رحمت کی دعاؤں کے طلبگار ہیں, اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ضرور اللہ تبارک تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا اور انہیں درگزر فرمائے گا. رکوع 13 میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے دعوت ایمان پر لبیک کہا, اللہ ان سے راضی ہوا اور ایسے باغ مہیا کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. مدینے بھی منافق موجود تھے. تم انہیں نہیں جانتے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جانتا ہے, اور وہ دوہری سزا کے مرتکب ہوں گے. کچھ لوگ ہیں جن کے عمل مخلوط ہیں, کچھ نیک ہیں, کچھ بد عمل ہیں. اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا اور رحم کرے گا, اور ان کے اموال صدقہ لے کر انہیں پاک کرو, نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھاؤ. ان کے سلسلے میں دعائیں کرو, دعائیں رحمت کرو, کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا سامان ہوتی ہے. انہیں معلوم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے, ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے. وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے انہیں سزا دے یا انہیں معاف کر دے. یہ دراصل وہ 3 اصحاب ہیں, کعب بن مالک, ہلالہ بن امیہ, مرارہ بن ربی. یہ پکے مسلمان تھے, لیکن ان کی کاہلی اور سستی نے ان کو جہاد میں شریک ہونے سے روکا تھا. اور دوسرے اور بھی 6 مسلمان ہیں, انہوں نے بھی جو ہے اس قسم سے پیچھے رہ گئے تھے, اور انہوں نے تو اپنے آپ کو جو ہے نا ستونوں سے باندھ لیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم جو ہے یعنی مطلب ہے کہ اسی طریقے سے نمازوں کے وقت میں کھولا جاتا اور باقی وقت میں باندھ دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا معاملہ بھی جو ہے رکا ہوا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کرے ورنہ نہ معاف کرے۔ اور کچھ لوگ ہیں منافقین میں سے جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور اللہ کے رسول سے جہاد میں جانے سے پہلے التجا کیے تھے کہ آپ اس مسجد میں آ کر اس کا افتتاح کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد سے واپسی پر دیکھیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، یہ مسجد ضرار دراصل منافقوں کی سازشوں کا اڈا ہے، لہذا تم اس میں قطعی نماز نہ پڑھنا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہونے سے پہلے مسلمانوں کو بھیج کر یہ مسجد جو ہے تباہ و برباد کر دی تھی، جلا دی تھی۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پہلی مسجد جو مسجد قباء میں تعمیر ہوئی تھی، مسجد اول ہے، تقوی کے لحاظ سے وہ بہت اونچا مقام رکھتی ہے، لہذا تم اس کے لیے، تمہارے لیے عبادت کے لیے موزوں جگہ ہے، وہاں پر نماز پڑھو۔ اللہ نے مومنوں کے نفس اور ان کے مال کے بدلے میں جنت کے بدلے میں مال خرید۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید دیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ پختہ وعدہ توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں ہے۔ کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا؟ خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، بندگی بجا لانے والے، خدا کی تعریف کرنے والے، اس کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں دوڑ دھوپ کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا معاملہ طے کر لیتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے نفس کو اور اپنے مال کے بدلے میں جنت خرید لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، خواہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کر رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کی دعا پسند نہیں کرتا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہیوں میں مبتلا نہیں کرتا، اس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی اور مہاجرین کو اور انصار کو، جنہوں نے بڑی تنگی کی حالت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ کہ کچھ لوگ ان کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے اور انہوں نے کجی کا اتباع نہیں کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان تینوں کے معاملے کو بھی ملتوی کر دیا۔ زمین ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور انہیں اپنی جانیں اپنے اوپر بار ہونے لگی تھی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے خود اللہ کے دامن رحمت کے سوا، تو اللہ بھی اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ پلٹائیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرین محترم، دراصل یہ وہی تین اصحاب ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہم بس جا کر کے ابھی جو ہے قافلے کو لیتے ہیں، لیکن دن گزرتے گئے، بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہ جو کعب بن مالک ہیں، یہ جب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی بھی گئی تھی، تو اپنے پوترے کے ساتھ میں انگلی پکڑ چلتے اور یہ واقعہ بتلاتے کہ میں نے سچ کا ساتھ دیا اور سچ نے مجھے مکمل طور سے کامیابی عطا فرمائی اور میں سچ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ البتہ مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ یہ ضعیف تھے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر بھی نہیں نکلتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا کعب بن مالک سے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا تم لوگوں نے سچ کہا ہے، لہذا اٹھ جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ چنانچہ اٹھ گئے، حکم دیا گیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سارے مسلمان ان سے سلام کلام نہ کریں، بات چیت نہ کریں اور مکمل طور سے علیحدہ کر دیں۔ 40 دن تک یہ حال رہا کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو کر کے رہ گئی۔ 40 دن کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں کو بھی مائکے بھیج دیں۔ کہا کہ طلاق دے دیں، کہا کہ نہیں مائکے بھیج دیں۔ تو ایک ساتھی جو گھر میں تھا جس سے بات چیت کی جا سکتی تھی وہ بھی چلا گیا، تو مکمل طور سے ایک تنہائی کا شکار ہو گئے۔ اسی اثنا میں شاہ غسان نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے پاس کہ دیکھو تمہارے صاحب معلوم ہوا کہ تم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ انہوں نے اس کو چولہے میں ڈال دیا اور کہا کہ پروردگار مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی موجود ہے، ان شاہوں کی گداگری مجھے منظور نہیں ہے۔ تو بڑا ہی رخت آمیز جو واقعہ ہے ان کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ قرآن میں ان کو معاف کر دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول فجر کی نماز میں اس بات کی اطلاع دیے تو وہیں سے ایک صاحب نے مسجد سے نکل کر کے زور سے پکارا، کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو۔ آپ سجدے میں گر گئے۔ ایک صاحب دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، گلے لگ گئے، انہوں نے اپنا چوغا نکال کر کے ان کو پہنا دیا اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول جس مال کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں، کیا وہ پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، دے دوں؟ کہا کہ نہیں، صرف جو ہے فلاں جہاد کا مال جو ہے دو، باقی اپنے پاس رکھ لو۔
تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے ان تینوں کے معاملے کو جو ہے بتلایا ہے. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. رکوع 15 میں فرمایا جا رہا ہے اللہ کے ہاں محسنوں کا حق مارا نہیں جاتا. بھوک پیاس، جسمانی مشقت، دشمن سے کوئی انتقام، ان کے حق میں عمل صالح لکھا جاتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آبادی کے کچھ لوگ کیوں نہیں نکل کر آئے تاکہ وہ یہاں پر دین کا علم حاصل کرتے اور اپنے پاس جا کر کے لوگوں کو دین کا علم سکھاتے. تو اس طریقے سے ابتدائی سے فرمایا گیا کہ دین کا علم سیکھ کر کے لوگوں کو پہنچانا چاہیے. خصوصاً دیہات کے لوگ جو ہے شہروں سے دور رہتے ہیں، شہر میں آ کر کے وہ جو ہے اللہ کے دین کو سمجھیں اور جا کر کے واپس جو ہے لوگوں کو باخبر کر دیں تاکہ وہ غیر مسلمانہ روی سے باز آ جائیں. منکرین فرمایا گیا جن سے سختی کے ساتھ پیش آؤ. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. ہاں ضرور ایمان والوں کے ایمان میں نفع ہوا، فائدہ ہوا، اضافہ ہوا. ہر نئی صورت اضافہ کرتی ہے اور منافقوں کے دل میں نجاست کا اضافہ کرتی ہے. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے. تمہارا نقصان میں پڑنا اسے بڑا شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. ایمان لانے والوں کے لیے شفیق ہے اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں ہے. اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک عرش عظیم ہے. اس کے بعد میں سورہ یونس شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے. جو مان لیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے رب کے پاس سرفرازی ہے اور منکرین کے لیے کھلا ڈراوا ہے. منکرین کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. فرمایا جا رہا ہے آسمان و زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا اور کائنات کا انتظام سنبھال رہا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کی بغیر اجازت کے کوئی سفارش کر سکیں. یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے. نیکوکاروں کا بہترین بدلہ یہاں پر ملے گا اور کفر کرنے والوں کو کھولتا ہوا اور دردناک سزا. جنتی لوگ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کی صدا یہ ہوگی پاک ہے پروردگار اور بہت ہی رحم فرمانے والا. ہر طرف سلامتی ہوگی. ہر بات پر کا خاتمہ اس بات پر ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی کی تعریف ہی کے لائق ہے. رب العالمین ہی تعریف کے لائق ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اللہ نہایت رحمت کرنے والا ہے اور رحمت میں جلدی کرتا ہے اور خیر کرنے میں دیر کرتا ہے. پکڑتا دیر سے ہے، اسی لیے سرکشوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ زمین میں دندناتے پھرتے ہیں، سرکشی کے باوجود بھی اس ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو پکارتا ہے اور جب اس کی مصیبت ٹال دیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے خدا کو پکارا ہی نہیں. پچھلے رسولوں ان کی امتوں کا حوالہ دیا گیا. آخر لوگ ان بستیوں سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ نے مہلت دی تاکہ آزمائیں، اس آزمائش کا اس کا مہلت کا فائدہ اٹھائیں. قریش کا مطالبہ وہ کرتے تھے کہ قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دو، ترمیم کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرا کام یہ نہیں کہ میں اس میں رد و بدل کر دوں. میں تو وہی کا پیرو ہوں، جو وہی میری طرف بھیجی جاتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر میں جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کروں گا تو مجھ سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ یقیناً ایسے مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے جو اللہ کے احکامات میں رد و بدل کر دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے قریش کا کہنا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کوئی نشانی اللہ نے کیوں نہیں اتاری؟ کہو غیب کا مالک تو اللہ ہے، وہ مختار ہے. اچھا انتظار کرو، تم بھی کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر شاداں و فرحاں سفر کرتے ہو اور پھر ایک باد مخالف آتی ہے، کشتی ڈولنے لگتی ہے، تو اس وقت تم صرف خالص ہو کر کے پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بند رہیں گے. اور جب اللہ بچا لیتا ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں اور خدا سے بغاوت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے دنیا کی بے ثباتی کی مثال جیسے بارش پڑتی ہے
सूखी मुर्दा ज़मीन लहला उठती है, लोग पुरुमीद हो जाते हैं। दफदन रात में या दिन में खुदा का अजाब होता है और वो बेनिशान करके रख देता है। सलामती का घर अल्लाह के पास है और उसी की तरफ वो बुलाता है, लेकिन इस राह में साहिब तौफीक ही आते हैं जिनके चेहरे रोशन होंगे और वो जो दुनिया में मगन रहे उनके चेहरे सियाह होंगे और आखिरत में खुदा के अजाब से उनके बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद फरमाया जा रहा है आखिरत में मुशरिक और उसके माबूदों के दरमियान में पर्दा पड़ जाएगा, पर्दा उठा दिया जाएगा। उनके माबूद भी कहेंगे ये हमारी इबादत नहीं करते थे, हमें इसका कोई इल्म नहीं है, बेजारी का इजहार करेंगे। हर एक को अमाल से साबिक़ा पेश आएगा और हर एक माबूद हक़ीक़ी के सामने पेश होंगे और जो झूठ उन्होंने घड़ा है सब खोल करके वहाँ रख दिया जाएगा। रुकू 4 में फरमाया जा रहा है इनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ तुम्हें कौन देता है, समात और बीनाई की क़ुव्वतें तुम्हें किसके इख्तियार में हैं, जानदार को बेजान से और बेजान को जानदार से कौन निकालता है, नज़्म आलम कौन चलाता है। वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह, फिर हक़ के बाद गुमराही के लिए क्या रह जाता है। पूछो ठहराए हुए तुम्हारे जो शरीक हैं खल्क़ खुदा में, खुदा यानी इसकी पैदाइश में उनका या उसका इयादा करने में उनका कोई हिस्सा है। ये कुरान वो चीज़ है जिसके बगैर वही के बगैर तस्नीफ़ नहीं की जाती। ये पहले किताबों की तस्दीक़ करता है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल किया है उसकी भी तस्दीक़ करता है। और अगर तुम वाक़तन समझते हो कि इसको पैगंबर ने घड़ लिया है तो एक सूरत बना कर लाओ, खुदा को छोड़कर जिनकी मदद तुम लेना चाहते हो ले लो। रुकू 5 में फरमाया जा रहा है अगर ये झुटलाते हैं तो कह दें मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बहरों को, अंधों को सुनाएंगे और उनको सुझाएंगे जो सुनना नहीं चाहते हैं? आज दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हैं, जिस रोज़ इकट्ठा करेगा तो दुनिया की ज़िंदगी उनको एक घड़ी से ज़्यादा नहीं मालूम होगी। कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी? कहिए ये मशीयत पर मौकूफ़ है, जब वक्त आएगा न ताख़ीर होगी न तक़दीम होगी, यानी वक्त न पीछे टलेगा न आगे बढ़ेगा। रुकू 6 में फरमाया जा रहा है अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रूए ज़मीन की पूरी दौलत होती तब भी वो अजाब से बचने के लिए सब फिदिया दे डालता। ये कुरान दिलों के अमराज की शिफा है, इस पर खुशियाँ मनानी चाहिए। ये बेहतर है उस चीज़ से जो ये लोग समट रहे हैं, जो रिज़्क़ हम उतारते हैं उसमें हलाल और हराम खुद ठहराते हैं। अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी है या अल्लाह पर झूठ बांधते हो? रुकू 7 में फरमाया जा रहा है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिस हाल में होते हो और कुरान में से जो सुनाते हो और लोगों जो कुछ तुम करते हो इस दौरान में हम तुमको देखते रहते हैं। आसमान और ज़मीन में न कोई छोटी चीज़ न बड़ी चीज़ ऐसी है जो तेरे रब की नज़र से पोशीदा है, हर एक साफ दफ्तर में दर्ज है। सुनो अल्लाह के दोस्त वो हैं जो ईमान लाते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं और उनको किसी किस्म का रंज और खौफ का मौका नहीं होगा। जो लोग बातें बनाते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें आपको रंजीदा न कर दें, आगाह रहो। आसमान और ज़मीन में बसने वाले वो लोग अल्लाह की ममलूक हैं, खुद साख्ता शरीक उन्होंने अपने खुद वहम व गुमान की बिना बना ली हैं, ख़ियासाराइयाँ करते हैं। अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया। हर झूठे इफ्तरा बर्दाश्त को अल्लाह जानता है, हरगिज़ वो फला नहीं पा सकते। चंद रोज़ा ज़िंदगी में मज़े लूट लें, बस पलटना तो अल्लाह की तरफ है। रुकू 8 में फरमाया जा रहा है नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, अगर तुम्हें मेरी नसीहत पसंद नहीं है तो बुला लो अपने शरीकों को, एक फ़ैसला कर डालो, मुझे मोहल्लत हरगिज़ न दो। तुम मेरी नसीहत से मुंह मोड़ते हो तो मेरा क्या नुकसान करते हो? मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। उन्होंने झुटलाया, हमने कश्ती वालों को बचा लिया और बाकी को गर्क कर दिया। नूह के बाद मुख्तलिफ पैगंबर भेजे गए, उन लोगों ने सबको झुटलाया। फिर जान लो कि उनका अंजाम कैसा हुआ। एक मरतबे झुटलाने के बाद तो कभी मान कर नहीं दिया करते थे। फरमाया फिर मूसा अलैहिस्सलाम वो हारून अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारान की तरफ भेजा। उन्होंने बड़ाई का घमंड जताया और कहा कि सरी जादू है। जादूगरों का मुकाबला हुआ। अल्लाह मुफसिदों को सीधी राह नहीं दिखलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम रुकू 9 में फरमाया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के चंद नौजवानों के सिवा और किसी ने ईमान नहीं लाया। फ़िरौन के डर से वो अपनी कौम के सरबराह लोगों से डरते थे, क्योंकि फ़िरौन ज़मीन पर बड़ा ही रुतबे वाला था, गलबे वाला था और हद से गुजरा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों अगर वाकई ईमान रखते हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। दुआ की, ऐ हमारे रब हमें जालिम लोगों से के फितने से बचा, उनके लिए फितना न बना
اور اپنی رحمت سے کافروں سے ہم کو نجات عطا فرما. فرمایا کہ چند مکان مسجد بنا لو اور اس میں جو ہے نماز قائم کرو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو، ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی اور مال و سامان بہت دیا ہے، بہت زیادہ سے نوازا ہے، کیا اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے روکیں؟ اے رب، ان کے مال کو غارت کر دے جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں، ایمان نہ لائیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم دونوں کی دعا کو میں نے قبول کیا، ثابت قدم رہو. بنی اسرائیل سمندر سے گزرے، فرعون اور اس کا لشکر پیچھے چلا آیا. جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ خداوند حقیقی، میں اب ایمان لاتا ہوں. آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم تیری لاش کو بچائیں گے اور دنیا کے لیے نشان عبرت رکھ دیں گے. آج بھی آپ نیٹ کھولیے، فرعون کی پوری اس میں ہسٹری آئے گی اور اس کی ممی لاش آج بھی موجود ہے. رکو 10 میں فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، علم آ جانے کے بعد باہم اختلاف کیا. قیامت کے روز ان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ فرما دے گا. اگر شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ایمان لانے پر رسوائی کا عذاب ٹال دیا گیا ہو. یعنی یونس علیہ السلام جو تھے نا، ان کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے ان کے بغیر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بستی کو جو ہے بستی پر عذاب لایا. بستی والوں نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو سب سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے معافی چاہی، تو اللہ نے جو ہے وہ عذاب واپس پلٹا دیا. یہ دنیا میں ایک ہی موقع ہے جب کہ اللہ کا عذاب آ کر واپس ہوا. ایمان لانے والوں کے لیے زمین و آسمان کی نشانیاں ہیں. اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے بس نہیں پیدا فرمایا، اب کیا یہ لوگ برے دنوں کے منتظر ہیں؟ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. جب برا وقت آیا تو رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا. رکو 11 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، لوگوں جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکاروں گا، اور جو نہ فائدہ دیتی ہیں اور نہ نقصان دیتی ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو ہستیاں ہیں وہ نہ فائدہ دیتی ہیں اور نہ نقصان دیتی ہیں. اگر اللہ کسی کو مصیبت میں ڈالے تو پھر کون بچانے والا ہے؟ اگر وہ بھلائی کا ارادہ کرے تو کون ہے اس کے فضل سے پھیرنے والا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، سیدھی راہ اسی کے لیے مفید ہے اور گمراہی اس کے لیے تباہ ہے جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے. میں تم پر کوئی حوالہ دار اور داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس آ رہی ہے. صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اس کے بعد رکوع 12 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے یعنی یہاں سے جو ہے الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سورہ یعنی یونس کو یہاں پر ختم فرماتے ہیں. یونس کا 12واں رکوع یہاں پر ختم ہوتا ہے اور سورہ ہود کی ابتدا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں آخر میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 110 صفات ہے اور مکمل طور سے انسانوں کو جو ہے مہلت پر مہلت دیتا چلا جاتا ہے. اس طریقے سے اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو متنبع کیا اور بتلایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ہمارے سامنے موجود ہے کہ خطا ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیا بلکہ قرآن کریم میں ان کی معافی کا ذکر بھی فرمایا ہے جو قیامت تک کے لیے پڑھا جائے گا. تو حاضرین محترم، ایسے حالات میں جب کہ امت پریشان حال ہوتی ہے، امتحان سے گزرتی ہے، ان صورتوں کے ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک کے لیے مومن کو ہدایت دیتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے اپنا دامن مضبوطی سے تھام لو، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا اور آخرت میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا. تو حاضرین محترم، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً بڑی آزمائش کا دور ہے. مختلف طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف میں کووڈ کی جو ہے بیماریاں، کووڈ کی جو ہے صعوبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور یہ سب جو ہے ایک امتحان کی غرض سے ہے. اس امتحان میں بھی ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا دامن تھامیں،
آپس میں پیار و محبت سے، ایک دوسرے کے خلوص سے، ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے، کیونکہ اتحاد بڑی چیز ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے تو اتحاد کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور اتحاد کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی مضبوطی ہوتی ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں بھی اتحاد کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے اختلافات کو بھلا کر، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ دیکھو اہل کتاب سے کہا گیا تھا کہ آؤ ہمارے اندر جو ایک چیز مشترک ہے، اللہ کے سوا ہم خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، لہذا ہم جو ہے اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے ایک مقام پر آ جائیں تاکہ ہمارے اندر اتحاد موجود ہو۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان آیات کی روشنی میں سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ایمان پر مضبوط رہیں۔ ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو جنت کے بدلے اللہ کو بیچ دیا ہے، لہذا بیچا ہوا مال اس پر اپنا اختیار نہیں چلتا ہے، مکمل طور سے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، اور سب میں بڑھ کر یہ کہ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے دربار میں ہم کامیاب ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔